السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیشنل فاریکس ٹریڈنگ کورس پارٹ 3۔ آج تھوڑی سی چینجنگ کی ہے ہم نے۔ آپ نے ہماری ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے www.tanniforex.com۔ یہ ویب سائٹ کا نیم ادھر لکھا ہوا ہے۔ اس ویب سائٹ کو اوپن کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارا یہ ٹیٹوریل سن رہے ہیں تو اس ٹیٹوریل کے بعد جب آپ نے ان پوائنٹس کو، ہم 10 پوائنٹس کے اوپر آج پھر بات کریں گے، تو آپ نے بہتر یہ ہے tanniforex.com میں جائیں، فاریکس کورسز میں پروفیشنل فاریکس ٹریڈنگ کورس کے اوپر کلک کریں گے۔ پروفیشنل فاریکس ٹریڈنگ کورس پارٹ 3 پہ آج ہم لوگ بات کریں گے۔ 10 پوائنٹس ہیں، 10 پوائنٹس آلریڈی ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر مینشن کر دی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو کہ یہ 10 پوائنٹس کون سے ہیں۔ ویسے تو اگر ہم لوگ بولتے ہیں ان پوائنٹس کے اوپر، آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز نہیں ہوتی تو آپ لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں۔ بائی دا وے آج ہم بات کریں گے 10 پوائنٹس پہ۔ ایک ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، دوسری فاریکس نیوز امپیکٹ، تیسری فاریکس بروکر مارکیٹ میکنگ اینڈ STP بروکر، چوتھے نمبر پہ ہم بات کریں گے گروپ ورکنگ آن لائن فاریکس سکیم۔ اس جگہ کے اوپر ایک چیز مجھ سے رہ گئی ہے، وہ پاکستان کے اندر دن بدن بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اس کے نقصانات شاید سکیمر کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ ایک شخص کے اوپر پڑتے ہیں، اور بلیک میلر کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ سب کے سب کے اوپر پڑتے ہیں، میرے اوپر پڑتے ہیں اور آپ کے اوپر پڑتے ہیں۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی بلیک میلنگ شاید بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اب اس کے لیے آپ کا ہمارا اتحاد ہونا پڑے گا، ادروائز ہمارا آنے والا وقت مشکل ہو جائے گا۔ تو آن لائن فاریکس سکیم اور آن لائن فاریکس بلیک میلنگ، یہ دو چیزیں بھی ایڈ کر دے، ایک چیز ایڈ کی جانی چاہیے تھی لیکن نوٹ آج نہیں ہوئی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کبھی میں اسپیشلی آپ لوگوں پہ یہ ٹیٹوریل بناؤں گا۔ اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں جس دن ہم لوگ آن لائن بلیک میلنگ کے اوپر بول پڑیں، مشکل ہو جائے گا بلیک میلرز کے لیے یہاں پہ رہنا۔ تو بہتر یہ ہے، یہ بلیک میلنگ، یہ اسکیم، یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی، اور دنیا میں کوئی بھی شخص وہ عزت والا نہیں ہو سکتا جو اپنے 10 روپے کے لیے ہزاروں لوگوں کے ہزاروں روپے گنوا دے۔ وہ کمینہ انسان ہوتا ہے، وہ ذلیل انسان ہوتا ہے۔ اور بھی کافی الفاظ ہیں میرے پاس لیکن میں یوز نہیں کر سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یا میں یہ سمجھتا ہوں یا کوئی بھی شخص یہ سمجھتا ہے میں نے فلاں 1000 بندوں کو بلیک میل کیا ہے، 1000 بندوں سے مجھے 10,000 روپے یا 10 لاکھ روپے بچت ہوگی، اور ان 1000 بندوں کا ڈیلی کا ہزار نقصان ہو رہا ہے، تو وہ شخص کوئی تیز شخص نہیں ہے، وہ شخص کوئی شاطر شخص نہیں ہے، وہ شخص کمینہ شخص ہے اور وہ شخص ذلیل شخص ہے۔ اس کی دنیا بھی ضلالت میں ہوگی اور اس کی آخرت بھی ضلالت میں ہوگی۔ بہت کچھ میرے اندر آج بھرا پڑا ہے لیکن پھر انشاءاللہ کبھی آپ لوگوں کے سامنے یہ چیزیں میں اوپن کروں گا کہ پاکستان میں بلیک میلر کون کون سے ہیں، کیسے بچے جا سکتے ہیں، اور اس کے اندر کون کون سے لوگ ملوث ہیں۔ انشاءاللہ اس چیز کے اوپر ہم پھر کسی دن بات کریں گے۔ سپریڈ، سلپیج اینڈ لیوریج، تینوں چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہوگا۔ پیوٹ پوائنٹ، مارکیٹ ہائی اینڈ لو، 6 نمبر پہ ہم بات کریں گے۔ 7ویں نمبر پہ فاریکس انڈیکیٹرز اینڈ پرائس ایکشن۔ 8ویں نمبر پہ ہم بات کریں گے کسی بھی ملک کی سیاسی صورتحال۔ 9ویں نمبر پہ ہم بات کریں گے ڈیفرنس بٹوین ٹرک اینڈ فاریکس ٹریڈنگ اسٹریٹجیز۔ اور 10ویں نمبر پہ ہم بات کریں گے فاریکس آٹو ٹریڈنگ، ایکسپرٹ ایڈوائزر ٹریڈنگ اور EA ٹریڈنگ۔ اس چیز کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے۔ تو کہ ہمارا پہلا ٹاپک جو آج کا ہے وہ ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ۔ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں، میں کوشش کروں گا ہر پوائنٹ کے اوپر 2 سے 3 منٹ دے سکوں۔ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے حوالے سے ہمارا بہت بڑا سا، بہت لمبا سا، یہ تو خود ہی آ گیا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ بھائی تنویر فاریکس۔ یہ آپ کو ایک ٹیٹوریل ملے گا 21 منٹ 55 سیکنڈ کا۔ اگر آپ نے ڈیپلی اس چیز کو دیکھنا ہے تو آئی تھنک یہ چیز اچھی ہے۔ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ جسٹ یہ چیز ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو میں فاریکس سے ہٹ کے بات یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں پاکستان کے اندر کسی بھی چیز کی قیمت اس وقت بڑھتی ہے جب اس کے خریدار زیادہ ہوتے ہیں اور اس کو بیچنے والے کام ہوتے ہیں۔ مارکیٹ کے اندر کوئی بھی چیز وافر مقدار میں آ جاتی ہے اور خریدار وہی ہوتے ہیں تو اس ٹائم اس چیز کا ریٹ کم ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سب نے کہ کسی بھی چیز کا جب سیزن آتا ہے تو اس ٹائم کے اوپر اس کا ریٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور جب بھی سیزن گزرتا ہے مارکیٹ کے اندر ہماری سپلائی نہیں ہوتی تو ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اور جب سپلائی زیادہ ہوتی ہے تو ڈیمانڈ سپلائی کے حساب سے کم ہو جاتی ہے۔ اگر ایک مارکیٹ کے اندر ہمارے پاس
میں آپ کو روزمرہ کی چیزوں کی مثال دے دیتا ہوں کہ مارکیٹ کے اندر ابھی چینی ہے یا کوئی سبزی ہے، سبزی کی مثال دے دیں تو اس کا سیزن ہے، وہ ایک مارکیٹ ہے، ایک بازار ہے، اس جگہ کے اوپر وہ ڈیلی، یا ایک دکان ہے، چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں گا کہ ایک دکان کے اوپر اگر 10 گاہک ہیں اور 10 کلو ڈیلی کے ٹماٹر آتے ہیں تو وہ 10 لوگ لے لیتے ہیں، اس کا ریٹ 50 روپے ہوگا. لیکن اگلے دن وہی ہوتا ہے کہ 10 کلو ٹماٹر آتے ہیں اور 20 گاہک آ جاتے ہیں، اس مین اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، تو دکاندار بھی یہ چیز سوچے گا کہ نہیں، آج خریدار تو زیادہ ہیں، لینے والے زیادہ ہیں، اسی وجہ سے 50 کی چیز کو ہم 60 کر دیتے ہیں، اس جگہ کے اوپر بھی ریٹ بڑھے گا. یا اگر اس جگہ کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 10 گاہک ہیں اور 10 کلو پہلے ایک دکان کے اوپر ٹماٹر آتے ہیں تو دوسرے دن 5 کلو آ جاتے ہیں، سپلائی کم ہو جاتی ہے، ڈیمانڈ وہی رہتی ہے، تو اس ٹائم کے اوپر بھی ریٹ بڑھ جائے گا، کیونکہ پیچھے سے چیز کی قلت پیدا ہو جائے گی. اور سیم اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس 10 کلو ٹماٹر آتے ہیں اور ہمارا 50 روپے کلو بیچتے ہیں، ایک دکان بھی دار بیچتا ہے، تو اگلے دن 10 کی جگہ پہ 5 گاہک آ جاتے ہیں، مین سپلائی وہی آ رہی ہے، ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے، تو اس چیز کے ریٹ ڈاؤن ہو جائے گا. اور سپلائی جب بڑھتی ہے، ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، اس ٹائم ریٹ بڑھتا ہے، جب اس ٹائم ریٹ کم ہوتا ہے، اور جس ٹائم کے اوپر سپلائی زیادہ ہوتی ہے، ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، اس ٹائم ریٹ کم ہوتا ہے، اور سپلائی کم ہوتی ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، تو اس ٹائم کے اوپر ریٹ بڑھتا ہے. یہ دنیا کے تقریباً تمام بزنس کے اندر ہیں، آپ کا بزنس ہے، میرا بزنس ہے، ان تمام بزنس کے اندر یہ چیز موجود ہیں. فاریکس نیوز امپیکٹ اس کے لیے آپ forex-factory.com سب سے آسان ویب سائٹ ہے، اس کے علاوہ بھی کافی ویب سائٹس ہیں. تو اس کے لیے آپ لوگوں نے اب دیکھیں، آپ لوگوں نے ویب سائٹ اوپن کرنی ہے. آج شام 5:30 بجے ECB مانیٹری پالیسی میٹنگ اکاؤنٹس کے حساب سے ایک یورو کی ہائی امپیکٹ نیوز آ رہی ہے. 6:40 پہ ہمارے پاس بینک آف کینیڈا کا جو ہیں ان کی سپیک آ رہی ہے، وہ کوئی پالیسی دیں گے، لازمی سی بات ہے. ان کا نام پولوز ہے، تو پولوز کی سپیک سے اب مارکیٹ کے اندر اثر کرے گی. اور یہ کل دیکھ سکتے ہیں فرائیڈے والے دن آپ کی 1 بجے 1:15 بجے سے لے کر شام 6:30 شام 7:45 بجے تک پاکستان کے ٹائم کے مطابق ہماری نیوز آ رہی ہیں. تو ان نیوز کے اوپر مارکیٹ پرائس ایکشن پہ کام نہیں کرے گی. مے بی مارکیٹ آپ کی ایک ہفتے کے اندر 50 پہ بھی 100 پہ بھی اور USD گئی ہو، اور ایک ہی نیوز کے اندر 2 منٹ کے اندر آپ کے مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ ایک طرف مارکیٹ رخ کر جائے. تو مارکیٹ کے اندر آپ لوگ اگر فاریکس فیکٹری یا کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر نیوز ڈیٹا کو نہیں دیکھتے، اس ٹائم کے اوپر آپ کی سٹریٹجیز فیل ہو جاتی ہیں، آپ کا پرائس ایکشن فیل ہو جاتا ہے، آپ کے انڈیکیٹر غلط ہو جاتے ہیں، آپ کا پلان فیل ہو جاتا ہے. تو کبھی بھی آپ لوگ کبھی کام کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس دن کی سب سے پہلے نیوز دیکھیں، اور نیوز دیکھنے کے بعد تب ہی جا کر آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. اگر آپ نیوز نہیں دیکھیں گے، ان کے بہت زیادہ اثرات ہیں. نیوز ٹریڈنگ بھی الگ چیز ہے کہ ہم صرف ان ایونٹس کے اوپر، ان پروگرامز کے اوپر ہم لوگ ٹریڈ کر کے پروفٹ کماتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگ نیوز ٹریڈنگ کو پسند نہیں کرتے، شارٹ کٹ کو پسند نہیں کرتے، نہ کریں. لیکن اس کے لیے آپ نے نیوز ڈیلی سب سے پہلے فاریکس میں ان ہونے کے بعد جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ مارکیٹ کے اندر نیوز کو دیکھنا ہے. چونکہ آپ پروفیشنل ٹریڈر ہیں، آپ لوگ بیسکس جانتے ہیں، آپ لوگ پرافٹ کو انکریز کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ پرافٹ میں ہیں یا کم لاس کے اندر ہیں، تو آپ نے پرافٹ بڑھانا ہے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کے لاس کی ایک بہت بڑی وجہ نیوز ہوتی ہے، تو آپ لوگوں نے نیوز پہ کام کرنا ہے. تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ گیا فاریکس بروکرز، مارکیٹ میکنگ اینڈ STP بروکرز. مارکیٹ میکر بروکر اگر آپ کو ویسے تو ایک پپ پہ ابھی میں کوئی بھی بروکر اوپن کرتا ہوں تو ابھی یورو USD پہ 9.10 سپریڈ چل رہا ہے، 9 چل رہا ہے ابھی. اور USD CAD پہ بھی 9 چل رہا ہے، USD CHF پہ 11 GBP USD کی چونکہ کوئی تھوڑا سا مارکیٹ کے اندر آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہے. 18 ویسے 12-13 سپریڈ ہونا چاہیے، 15 سے کم ہونا چاہیے. USD JPY کا 10 چل رہا ہے اور USD CAD کا 10 چل رہا ہے. تو یہ تقریباً اتنا ہی چل رہا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میکر بروکر آپ کا -10 کر لیں، مینز آپ ایک ٹریڈ لگائیں اور اس کے بدلے میں آپ کو $10 ملیں، تب
بھی مارکیٹ میکر بروکر کے اندر آپ لوگوں نے کام نہیں کرنا۔ مارکیٹ میکر بروکر چور بروکر ہوتے ہیں اور چیٹر بروکر ہوتے ہیں، مارکیٹ میکر بروکر پہ آپ لوگوں نے کام نہیں کرنا۔ اگر آپ لوگ آتے ہیں بیسٹ فاریکس بروکرز کے اوپر کلک کریں، اگر آپ نے کام کرنا ہے تو اس جگہ کے اوپر ایس ٹی پی بروکر پہ کام کرنا ہے۔ سپریڈ زیادہ برداشت کریں، میں آپ کو دوبارہ بولتا ہوں، سپریڈ زیادہ برداشت کریں، لیکن یو ایس ڈی ای اور یو ایس ڈی کا ایس ٹی پی بروکر ہے تو 10-11 برداشت کریں۔ بہت ظلم کرتے ہیں اپنی اوپر، اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، تو آپ کو 12 سپریڈ برداشت کرنا پڑے گا یو اور یو ایس ڈی کا۔ اس سیم پر اگر آپ کا سپریڈ ہے، بروکر چھوڑ دیں، بروکر چھوڑ دیں۔ فاریکس کی دنیا میں میں نے بہت دور دور سے دیکھے ہیں، میں نے بہت ان کے اندر کمپنی سے کام کرنے والے لوگوں کا اصلی چہرہ دیکھا ہے، چھپا ہوا چہرہ دیکھا ہے۔ یہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے۔ آپ لوگ یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیں کہ ایک کمپنی کے اندر کرنے والا کام آپ کا $1000 پہ $1200 $1500 کے اوپر کام کرنے والا شخص کمپنی کا وفادار ہوگا، آپ کا وفادار نہیں ہوگا۔ اور میں نے رات کو بھی میرے ایک بندے سے بات ہو رہی تھی، تو اس نے کمپنی چھوڑ دی، تو کہتا ہے کہ فلان جو کمپنی ہے وہ تو بھی بہت برا کر رہی ہے۔ میں نے کہا تیرے ساتھ میرا اتنا تعلق تھا، میں نے لفظ تھوڑا سخت یوز کیے، تو جب بری کمپنی تھی تو مجھے یہ بات اس ٹائم کیوں نہیں بتائی جب میں تیرے ساتھ کام کر رہا تھا۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ آج ادھر کل ادھر، یہ $1000 پہ اپنا ضمیر بیچنے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا کوئی بھی نہیں ہے، یقین مانیں، کوئی بھی اکاؤنٹ مینیجر، کوئی بھی لڑکی، آپ نے اس کی حسین آواز پہ نہیں جانا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، پیچھے مجھے ایک لڑکا کال کر رہا تھا، مجھے اس کے پہلے دکھ تو لازمی سی بات ہے ہوا بھی ہے، اور اس کا مجھے ہنسی بھی آئی کہ اس نے کوئی $8-9 کی انویسٹمنٹ کی تھی کسی بروکر کے اندر، اور اس نے جب ویڈرا کروانے کی کوشش کی تو اس کو ایک لڑکی نے کال کی کمپنی کے اندر سے، پاکستانی لڑکی نہیں تھی، انڈین لڑکی تھی یا کسی آؤٹ آف کنٹری سے، اردو ہندی سمجھتی تھی، جانتی تھی، بولتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میری جاب کا مسئلہ ہے، مہربانی کریں یہ پیمنٹ نہ نکلوائیں نہیں تو میری جاب چلی جائے گی۔ اس نے کوئی آدھا گھنٹہ پیار سے بات نہیں کی اور اس نے اور پیمنٹ لوگوں سے مانگ کر ڈال دیا اور وہ سارا اجاڑ دیا۔ تو یہ سٹوریز ہوتی ہیں، یہ پیار محبت کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کے اوپر آپ لوگوں نے اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہے، چونکہ ہماری طرف سے یہ ایک پوائنٹ ہم لوگ نوٹ کر لیں، آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ جو زیادہ تر ٹریڈرز ہیں ان کی ایج تقریباً 20 ایئر سے، اور کچھ 15 ایئر سے 18-19 والے بھی چل رہے ہیں، تو 30 ایئرز تک 20 سال سے 30 سال تک ایج چلتی ہے زیادہ تر ٹریڈرز کی۔ عمر بھی ہیں لیکن وہ تھوڑے سی کم ہو جائیں گے، تو اس عمر کے اندر کچھ ہر شخص کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو یاد رکھ لیں، کوئی بھی بندہ آپ سے محبت سے بات کرتا ہے اور آپ کو بولتا ہے نہیں میری کمپنی، اور بھائی تیری کمپنی نہیں ہے، تو $1000 کا ملازم ہے، آج ادھر ہے کل تجھے کک مار دی جائے گی، اور یہ ٹھوکریں لگتی ہوئی دیکھی ہیں۔ اور اگر کوئی ایکسپیرینس بندہ ہے تو اس کو بولیں گے تو وہ بولیں گے نہیں میں نے 2013 میں فلاں کمپنی جوائن کی، 2014 میں فلاں کمپنی جوائن کی، 2015 میں فلاں کمپنی جوائن کی۔ تو یہ ہر سال کے بعد کمپنی چینج کیوں کی جاتی ہے؟ تو آپ نے کسی شخص کی اسپیشلی طور پر اکاؤنٹ مینیجرز کی باتوں میں نہیں آنا، میں بڑی سختی سے آپ لوگوں کو منع کر رہا ہوں۔ اور کسی بھی بندے کو، آپ کا کوئی کزن ہو، مجھے پیچھے ایک لڑکے نے، ایک بڑے بندے نے کال کی، کہتا ہے کہ ایک بندہ تھا فلان ٹائپ کا اور بہت کلوز تھا، اس نے 50 لاکھ روپے میرے ایک بروکر میں انویسٹمنٹ کرایا، بروکر پیسے کھا کر بھاگ گیا، اس کا بھی کھایا، میرا بھی کھایا، لوگوں کی بھی کھایا۔ تو اصل میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے، لائک میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں ایک ویب سائٹ بنا دیتا ہوں فاریکس ٹریڈنگ کی، جیسے انسٹا کی ہے، آکٹا کی ہے، FBS کے جتنے بھی ہیں، اور میں بول دیتا ہوں اس کے اندر کام کرو، اس کے اندر کام کرتا ہوں، میرے کتنا خرچہ آئے گا، تھوڑا سا خرچہ آئے گا، آپ لوگوں سے انویسٹمنٹ میں لیتا ہوں، نہ میں کسی کمپنی کا کر دوں گا جس ویب سائٹ پہ بنی ہوئیں گی، اور آخر میں آپ لوگوں کو خود بیک ہینڈ سے خود چونا لگا دیں گا۔ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو کسی بھی ذات پہ کسی بھی شخص پہ اعتبار نہیں کرنا، گروپس کے اندر کام کرنا ہے۔ اگر ایسا کریں گے آئی تھنک نقصان کے چانس زیادہ ہوں گے۔ تو مارکیٹ میکنگ کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک بروکر بناتا ہوں، آپ ٹریڈ لگاتے ہیں، آپ کا پرافٹ میں جیب سے دیتا ہوں، ٹریڈز آگے LP تک ٹرانسفر نہیں کرتا، اور آپ کا لاس میں دیتا ہوں۔ تو یہ چند دن ہوتے ہیں مارکیٹ میکرز بروکر کے، جب بھی لاس چلا جاتا ہے کسی بھی ٹریڈر کو، پرافٹ آتا ہے تو آئی تھنک وہ بروکر بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے گروپ ورکنگ کا مطلب بڑی آسان سی چیز ہے کہ ایک ہوتا ہے، 2-11 ہوتے ہیں۔ آپ لوگ اگر کام کر رہے ہیں فاریکس میں، یہ تھوڑا سا مشکل ہے،
آپ نے تنی گروپ جوائن نہیں کرنا، آپ نے اپنا کوئی اور گروپ جوائن کرنا ہے۔ اب آپ لوگ ایکسپیرینس لوگ ہیں، کب تک ہم لوگوں کے سارے جیتے رہیں گے؟ آج ہمیں کل نہیں ہوں گے، آج ہمارا عروج ہے کل ہمارا زوال ہوگا، آج ہم جوان ہیں کل ہم بوڑھے ہوں گے۔ اور آپ بچے ہیں، جو بچے لوگ سن رہے ہیں، آپ لوگ خود اتحاد کرنا سیکھیں، خود گروپس بنانا سیکھیں، ہم لوگ آپ لوگوں کو گائیڈ کریں گے۔ ایک گروپ اگر کسی بھی کنٹری کے اندر ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ بینیفٹس ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ بینیفٹس ہوتے ہیں، لیکن ایک گروپ کی جگہ آپ لوگ بڑے گروپ بنائیں، مخلص لوگ گروپ بنائیں، اتحاد کے بنائیں، گروپس کے ساتھ جب اتحاد ہوگا آئی تھنک بہت مزہ آئے گا۔ اور اگر آپ لوگوں کا گروپس نہیں ہوتا، یقین مانیں بلیک میلنگ پاکستان میں عروج پہ ہے، مجھے بڑے درد سے بولنا پڑتا ہے، اور اس بلیک میلنگ کا آپ کو بھی لاس ہوا ہے، مجھے بھی لاس ہوا ہے، اور تمام لوگوں کو آن لائن فیلڈ کے اندر فاریکس کے علاوہ ہٹ کے تمام فیلڈ کے اندر نقصان ہو رہا ہے۔ اور بلیک میلر شاید رات کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں کسی کا نقصان دیکھ کر، لیکن انشاءاللہ ان کے وقت کم ہے۔ اتحاد آپ لوگوں کا ضروری ہے، ہمارا ساتھ دیں۔ تو اپنے گروپس بنائیں، نہیں بنا سکتے ود آؤٹ گروپ کام نہ کریں۔ میں آپ لوگوں کو یہ بولتا ہوں، میں نے اگر آپ کا ود آؤٹ گروپ اکاؤنٹ ہے تو آئی تھنک آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور بیتنی گروپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ، بہت بڑا ایک تاریخی ایک کام ہو گیا ہے، وہ انشاءاللہ میں 1-2 دن تک آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اور ایسا کام ہوا ہے جو تنی گروپ کے علاوہ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اس کے اندر بہت سے بینیفٹس آپ لوگوں کو ملیں گے، وہ صرف دنیا میں تنی گروپ کے اندر جو لوگ ہوں گے ان لوگوں کو ملے گا۔ اس کے لیے میں انشاءاللہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ تو اگر آپ کا اکاؤنٹ کسی بھی بروکر کے اندر ہے، آپ کا تعلق کسی بھی گروپ سے نہیں، چاہے آپ انڈینز ہیں، چاہے آپ پاکستانی ہیں، چاہے آپ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں یا یورپ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے کسی گروپ کے ساتھ کام کرنا ہے، چھوڑ دیں کام، کسی ایک شخص کے ساتھ کام کریں چھوڑ دیں، اور اس گروپ کے ساتھ کام کرنا ہے جس کے اندر کم سے کم 1000 سے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں، آپ کی بات مانی جائے گی۔ پرابلم بروکر کرتا ہے، بروکر سے کچھ نہیں کہنا، گروپ ایڈمن کو کال کر لیں۔ میں دوبارہ یہ بات بول دیتا ہوں کہ گروپ کے ساتھ بھی سکیم ہو جاتے ہیں، لیکن چھوٹا سکیم نہیں ہوتا۔ گروپ میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ آپ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے یا آپ کو کچھ کمیشن دینا پڑتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو یہ ایک بروکر بتایا جس کا $9 $10 ابھی بھی چل رہا ہے، جو USD کا۔ تو اگر آپ تنی گروپ کے علاوہ اسی بروکر کے اندر اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں، آپ کو $16 دینے پڑیں گے، اور تنی گروپ کے اندر آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کریں گے آپ کو $10 دینے پڑیں گے۔ اس سے بڑھ کے صرف سپریڈ کا ہی میں آپ لوگوں کو بول دیتا ہوں۔ تو اس چیز کے لیے آپ لوگوں نے ود آؤٹ گروپ کام نہیں کرنا۔ اگر آپ تنی گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی اور گروپ ہے بہتر ہے وہ ادھر جائیں، نہیں ہے بنائیں، اتحاد کریں۔ لیکن بیچارے ایجوکیشن پاکستان میں کم ہے، اتحاد کم ہے، لوگ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں۔ تو آپ لوگوں کے پاس اگر ود آؤٹ گروپ کام کریں، کسی بھی بروکر میں کام چھوڑ دیں، اور اگر تنی گروپ میں ڈائریکٹ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں، بیسٹ فاریکس بروکرز کے اوپر جائیں، اور بروکر کے اوپر جانے کے بعد ادھر سے بہتر اکاؤنٹ ہے، لو سپریڈ بیسٹ اکاؤنٹ ان پاکستان ان انڈیا، یہ سارے بہتر ہی ہیں۔ آپ کا اکاؤنٹ ڈائریکٹ تنی گروپ میں اوپن ہو جائے گا۔ بروکر کی طرف سے پرابلم بنے، ہمارے کنٹیکٹ ایڈریس آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں، ان کے اندر آپ نے رابطہ کر لینا ہے۔ پاکستان سے ہیں کال کر لیں، باہر سے ہیں واٹس ایپ پہ کال کر لیں، یا آپ کے ہمارے ای میل وغیرہ جتنے بھی ایڈریس ہیں وہ ہمارے سامنے، ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو سپریڈ گروپ ورکنگ اور آن لائن اسکیمر سے ود آؤٹ گروپ ورکنگ نہیں بچ سکتے، آپ کی چیخیں بھی کوئی نہیں سنے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا نمبر ہے سپریڈ سلپیج اینڈ لیوریج۔ دیکھیں سپریڈ پہ میں نے آپ کو بات کی کہ اگر آپ کے بروکر کے سپریڈ 10 سے اوپر ہے، یہ 10 میں کمیشن نہیں ہے۔ 10 کا مطلب یہ ہے آپ کو $10 دینے پڑیں گے فرسٹ ٹائم پہ، یورو USD کے، GBP USD کا بھی 15 چل رہا ہے، اور 10 بھی زیادہ ہیں، لیکن چلیں 10 تک ہم برداشت کر سکتے ہیں، 11 بھی ہیں چلیں ہم برداشت کر سکتے ہیں، آپ بروکر چینج نہ کریں، گروپ ہے 11 تک ہے کام کریں۔ 10 سے اوپر اگر آپ کا یورو USD کا ہے، یہ 10 ہے، کوئی سویپ چارجز نہیں ہے، کوئی کمیشن نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا ہڈن چارجز نہیں ہے، نہ ڈپازٹ پہ کٹ ہوتی نہ ویڈرا پہ کٹ ہوتی، یہ $9 بھی چل رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا سپریڈ 10 سے اوپر ہے، بروکر چھوڑ دیں، میں آپ کو بول رہا ہوں سب بروکر چھوڑ دیں، ایسے کام نہیں کرنا۔ تو اس کے بعد سلپیج لازمی، واٹ از سلپیج بائی تنویر فارکس، یہ آپ نے لازمی سرچ کرنا ہے۔ لیوریج 1000 لیں، گروپس کے اندر آپ کو ڈبل لیوریج ملتی ہے، ود آؤٹ گروپ آپ کو لیوریج بھی کم ملتی ہے۔
نو ڈاؤٹ زیادہ لیوریج کا مقصد آپ بڑی ٹریڈ لگا سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو لیوریج زیادہ ہے تو آپ نے زیادہ یوز کرنی ہے۔ لیوریج کا مطلب یہ ہے جتنی زیادہ آپ لوگ یوز کریں گے آپ لوگوں کو ملے گی، ایمرجنسی میں آپ کے کام آئے گی۔ اور سلپیج، جو کم سلپیج والے بروکر یوز کریں، سلپیج مارکیٹ کا پارٹ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس چھٹے نمبر پہ پیوٹ پوائنٹ۔ اس کے لیے آپ کو لیے بہتر یہ ہے کہ تنی پیوٹ پوائنٹ انڈیکیٹر فری ڈاؤن لوڈ، آپ گوگل کے اندر لکھیں گے تنی پیوٹ پوائنٹ انڈیکیٹر فری ڈاؤن لوڈ، پیوٹ پوائنٹ، سپورٹ، ریزسٹنس، یہ 3-4 چیزیں ہیں، ادھر سے آپ لوگ کلک کریں گے آپ لوگوں کا ڈاؤن لوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا ہے کہ یہ آپ لازمی انسٹال کیا کریں، اس سے آپ کو مارکیٹ کا شارٹ ٹرم کا انٹرا ڈے کا آئیڈیا ہو جائے گا، اور آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے۔ مارکیٹ کے اندر آپ لوگوں نے یہ کام لازمی کرنا ہے۔ مارکیٹ میں ڈیلی ہائی اور لو لازمی دیکھا کریں۔ اب مارکیٹ کے اندر یہ کل کا لو ہے، مارکیٹ جب بھی ہائی یا لو کو کراس کرتی ہے تو دوسری طرف جاتی ہے، اور جب بھی مارکیٹ ویکلی ہائی اور لو کو کراس کرتی ہے بہت زیادہ اوپر نیچے جاتی ہے۔ یہ دیکھ لیں 1 2 3 4 ویکس ہو گئے ہیں مارکیٹ کسی بھی ہائی لو کو، یہ دیکھیں اس نے ہائی تھوڑا سا نو ڈاؤٹ بنایا تھا، دیکھیں مارکیٹ ہائی اور لو کے درمیان میں چل رہی ہے۔ مارکیٹ نے ادھر سے ہائی کو کراس کیا بہت اوپر گئی، مارکیٹ نے ادھر سے ہائی کو کراس کیا بہت نیچے۔ تو مارکیٹ میں آپ ویکلی ڈیلی ہر کینڈل کے ہائی لو کو دیکھیں گے، مارکیٹ میں آپ کی گرپ مضبوط ہوگی، ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے۔ فاریکس انڈیکیٹر اور پرائس ایکشن میں کیا فرق ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ پرائس ایکشن مطلب جو مارکیٹ اوپر نیچے جا رہی ہے اس کو پرائس ایکشن بولتے ہیں، پرائس قیمت ایکشن اوپر نیچے جانا، اور انڈیکیٹرز کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کے اندر آپ اپنے چارٹ کے اوپر سے مارکیٹ کے اندر کوئی بھی انڈیکیٹر انسٹال کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، مارکیٹ، پرائس ایکشن اور انڈیکیٹرز ایک ہی چیز کا نام ہے۔ انڈیکیٹرز آپ کے مارکیٹ کے پرائس ایکشن کو سمجھانے میں مدد دیتا ہے، آسانی سے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں پہ، پرائس ایکشن پہ بھی غور کرنا ہے، انڈیکیٹر پہ بھی غور کرنا ہے۔ فاریکس انڈیکیٹرز اینڈ پرائس ایکشن۔ اس کے بعد ہے کسی بھی کنٹری کی پولیٹیکل سچویشن، ملک کے اندر جو اوپر لیول کے لوگ ہیں سیاسی طور پر، کیا وہ پاگل تو نہیں ہیں؟ کیا وہ مینٹل تو نہیں ہیں؟ کیا وہ لوگ عقل والے ہیں؟ کیا وہ لوگ جذباتی تو نہیں ہیں؟ کیا لوگ وہ بزنس والے لوگوں کے ساتھ ان کے کیا ریلیشن ہے؟ یہ چیز آپ نے لازمی دیکھنی ہے۔ ان دوسری سیاسیوں سے کیا تعلقات ہیں، قانونی طور پر ان پہ کتنے کیس ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے جس کرنسی پہ ٹریڈ لگا رہے ہیں ان کی لازمی دیکھنے ہیں۔ 9ویں نمبر پہ آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں ڈیفرنس بٹوین فاریکس ٹریک۔ اگر میں آپ لوگوں کو فاریکس ٹرکس بتاؤں، میں نے آپ لوگوں کو کبھی نہیں بتایا فلاں کتنا کما رہا ہے، فلاں کتنا کما رہا ہے، اور یہ بتانا بھی نہیں ہے، آپ لوگ بھی نہ بتایا کریں۔ بہت سے حرام خور بلیک میلر یہاں پہ بیٹھے ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ ان کا قلہ کم کریں گے۔ آپ لوگوں کو اگر اتحاد رہا تو نہیں، نہ رہا تو آپ لوگوں کو بھی کاٹا جائے گا، ہمیں بھی کاٹا جائے گا، سب کو کاٹا جائے گا۔ تو کسی کو نہیں بتانا، لیکن یہ جو ٹرکس ہوتی ہیں نا بڑے مزے کی ہوتی ہیں۔ میں نے پیچھے ایک ٹرک دی، ہمارا ایک تنی گروپ کے اندر ہمارا سینئرز میں سے تھا، تو مجھے انہوں نے کال کی کہ یار میں نے صبح نا ایسے کرنا ہے، میرے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا نہیں میں نے تو فارغ نہیں ہونا، آپ نے یہ کام کر لینا ہے۔ یقین مانے اس کو ایک رسک فری میں نے ایک دی، ہمارے سینئرز میں سے ہیں، تو انہوں نے $22 ایک اکاؤنٹ میں تھے، $22 ایک اکاؤنٹ میں، انہوں نے $500 پروفٹ کمایا، اور اسی میں سے ایک ویک میں انہوں نے $1000 کمایا۔ وہ ٹرکس میں آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں، میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ٹرک کا مطلب یہ ہے کہ بروکر کے اندر سے ایک کیڑے کی طرح گھومنا اور ان کی خامیاں ڈھونڈنا ہے۔ اگر میں کوئی بھی ٹرک یوٹیوب پہ دے دیتا ہوں، دوسرے دن ٹرک ختم ہو جائے گی۔ ٹرک کا مطلب ہے کسی بروکر کی کمزوری، کسی بروکر کی سسٹم کی کمزوری۔ بڑے لوگ پیسہ کماتے ہیں، ایکسپیرینس لوگ ٹرکس سے پیسہ کماتے ہیں، لیکن ٹرکس کے دن ہوتے ہیں 2 دن، 5 دن، 10 دن، مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینہ۔ وہ ٹرکس بروکر کنٹرول کر لیتا ہے، اپنی سسٹم کی کمزوری پہ قابو پا لیتا ہے، اور فاریکس ٹریڈنگ اسٹریٹجی آپ کا ریئل وے ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں، آپ کا پلان ہوتا ہے۔ تو فاریکس ٹرکس شارٹ ٹرم کے لیے ہوتی ہیں اور فاریکس اسٹریٹجیز لانگ ٹرم کے لیے ہوتی ہیں۔ آج کے اس ٹیوٹوریل میں ہم آخری بار بات کریں گے فاریکس آٹو ٹریڈنگ، فاریکس ای اے ٹریڈنگ، فاریکس ایکسپرٹ ایڈوائزر ٹریڈنگ۔ بڑا عجیب سے ہی کویشچن ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ ہمارے ڈیلی کے جو ہمارا تنی فاریکس
فیس بک کے اوپر گروپ ہے. آپ کو اگر نہیں پتہ آپ کنٹیکٹ اس کے اوپر کلک کریں ہماری ویب سائٹ کے اوپر جا کر, اور کنٹیکٹ آن آس فیس بک پیج نہیں گروپ. آئی ڈونٹ نو یہ کیوں کام نہیں کر رہا. تنی فاریکس فیس بک گروپ یہ سوری پہلے نمبر پہ. تو اس گروپ کے اندر اگر ہم لوگوں کو ڈیلی کی 500 تو نہیں آتی, 100 سے اوپر ڈیلی کی آتی ہے ہمارے پاس پوسٹ آتی ہے, اور ان میں 90 اسکیم ہوتی ہیں. یقین کریں 10 بھی اس قابل نہیں ہوتی کہ جن کو بندہ اپروو کر سکے. میں نے بھی 2-4 منٹ 5 منٹ اس ویڈیو سے پہلے ہی میں نے بنائی تھی. ان کو صبح سے 5 یا 4 بار نا ہم نے یہ پوسٹیں ختم کی تھیں. تو ان پوسٹوں پہ میں آپ کے سامنے ڈیلیٹ کر کے نا یہ دیکھیں یہ کون ہے. اس نے فیس بک کا نام اس کے اگر ابھی رپورٹ کرنے بلاک ہو جائے گا. آر یو ٹائرڈ آف نیوز افیکٹ وین ٹریڈنگ ایوری ڈے وی میک منی ٹریڈنگ والیٹیلیٹی انڈیکسز. یہ اب اس کا ہم لوگوں کے پاس صرف ایک حل ہے. یہ دیکھیں 8 ہیں. 8 میں سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کتنی پوسٹ ہیں جو اپروو ہوں گی. یہ چونکہ ہمارا ٹاپک فاریکس ایکسپرٹ ایڈوائزرز کے حساب سے چل رہا ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس پوسٹ آ رہی ہے وچ 2 or 3 SMA or EMA کراس اوور از دا بیسٹ. یہ اچھا سوال ہے, اس کو ہم نے اپروو کر دیا. اس کے بعد ہمارے پاس یہ آیا اس بندے نے اپنا ہی ان کا مقصد کیا ہے آدم ہیکل کا, کس نے کسی کے شیئر کیے. اس میں ان کے یہ ممکن ہے کہ یہ بندہ ادھر سے ٹرانسفر کر رہا ہو, تو ایسے بندے کو ہم لوگ بلاک نہیں کرتے, ہم لوگ اس پوسٹ کو اپروو نہیں کرتے. اس کے بعد ہم لوگوں کو ہمارے پاس آئے گی اسکالپنگ ویڈیو. اس کے اندر انہوں نے نا بہت کچھ آئی تھنک غلط بولا ہوا ہے اور کسی کا اسکرین شاٹ شیئر کیا ہوا ہے, اور IQ آپشن کے بارے میں کچھ لوگ بولے ہوا ہے, یہ غلط. تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس یہ ہے کہ اس بندے نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کی ہوئی ہے. اس بندے کو آئی تھنک کئی بار ہم نے اس کی ڈیکلائن کی ہے, اور ڈیکلائن کرنے کے بعد آج اس کو بلاک کر دیا جاتا ہوں کیونکہ یہ بندہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے. اس کے بعد یہ ہے آئی ڈونٹ نو یہ شو نہیں ہو رہی اس اگلے بندے کی پوسٹ, تو بہتر یہ ہے کہ نہ اس کو بلاک کیا جائے نہ اس کی پوسٹ کو ڈیکلائن کیا جائے. اس کے بعد پھر وہی مسئلہ وہی پرابلم, اور اس کے بعد آخر میں کیا ہے I could not download the currency strength indicator. یہ ٹھیک ہے, اس کو ہم نے اپروو کر دی. 8 میں سے 2 پوسٹیں اپروو ہوئیں, اور میں کہتا ہوں یہ 6 اسکیم کی تھیں. تو اس ترتیب سے سب سے زیادہ جو اسکیمرز زور دیتے ہیں وہ دیتے ہیں آٹو ٹریڈنگ کو. آٹو ٹریڈنگ کے اندر میں آپ کو ایک چیز بولتا ہوں, آٹو ٹریڈنگ کے اندر سب سے زیادہ لوگوں کو لوٹا جاتا ہے. آپ روبوٹ بنائیں, آپ لوگ پروفٹ کمائیں, آپ لوگ ڈیلی کا ڈبل ٹرپل کرائیں, اور بڑے پاگل سے لوگ ہوتے ہیں, گھٹیا لوگ ہوتے ہیں. ایک بندے کا پروفٹ دیا, اسکرین شاٹ شیئر کیا, $5,000 پروفٹ. اللہ جانتا ہے ڈیمو ہے, اللہ جانتا ہے کون ہے, اور ان لوگوں کو وہ کیا جاتا ہے, تنگ کیا جاتا ہے, لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں, لوگوں کو مختلف قسم سے چونا کیا جاتا ہے. تو یاد رکھیں اگر آٹو ٹریڈنگ, نو ڈاؤٹ آٹو ٹریڈنگ میں لوگ پروفٹ بھی کماتے ہیں, تو آٹو ٹریڈنگ میں سکسیس نہیں ہے. آٹو ٹریڈنگ میں دنیا کو میں آپ کو کوئی بندہ نہیں ملے گا جو لوگ 2 سال سے پروفٹ کما رہے ہیں. یہ کوئی ایسی مشین نہیں ہے کہ آپ لوگ پیسہ کمائیں گے, پیسہ نکلتا رہے گا, پیسہ نکلتا رہے گا, پیسہ نکلتا رہے گا, اور آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. نو ڈاؤٹ سم ٹائم آپ $1,000 پہ انویسٹمنٹ پہ ایک بھی نہیں کماتے, اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے. سم ٹائم 100 کماتے ہیں 1000 کی انویسٹمنٹ پہ, اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے. سم ٹائم 500 کماتے ہیں, اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے. سم ٹائم 1000 پہ 1000 کماتے ہیں, وہ اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے. اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے 1000 سے 2000 کماتے ہیں, اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے آپ 1000 سے 3000 کمائیں, اکاؤنٹ واش ہو جائے گا. اور ایک بار 1000 سے 3000 کمانے کے بعد واش ہو جائے گا, اور اگلے 10 بار آپ کا 1000 سے 200 100 400 500 کما کر آپ کا اکاؤنٹ واش ہو جائے گا. تو آٹو ٹریڈنگ جو ہے یہ اس کے اندر سکسیس نہیں ہے. آپ نے روبوٹس پہ پیسے نہیں لگانے. آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر ہم لوگوں نے بڑی تفصیل سے, آدھے گھنٹے کا ٹیٹوریل ہے, ہم لوگوں نے بات کی ہے. صرف ایک ٹاپک رہ گیا ہے, بلیک میلرز. انشاءاللہ اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. آپ لوگوں کے اتحاد رہا,
بات بنے گی اسکیمرز کی طرح، ادروائز بلیک میلر اسکیمر سے زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں. اس کے لیے بہت زیادہ نقصان ہیں، اور وہ نقصان جو آپ کو بھی ہو رہے ہیں مجھے بھی ہو رہے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں ان کو باہر سے ہی کنٹرول کیا جا سکے. اور اگر نہ ہوا میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا، آپ لوگوں کے احتیاط ضروری ہوگا، اور ان کے میں نقصانات بھی بتاؤں گا کون کون سا. میں ایک پروف میرے پاس بہت سی چیزیں بھری پڑی ہیں، اور ان بلیک میلرز کے میں نمبر بھی دوں گا، کون سی اسکیم، کون سی بلیک میلنگ کس سے کی ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے میں آپ لوگوں کا ضرور کہوں گا. اگر آپ لوگوں کا اتحاد رہا، کومنٹس میں آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانا ہے بلیک میلرز اور اسکیمرز کے خلاف ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے. تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم نے 10 چیزوں پہ بات کی، ایک سپلائی ڈیمانڈ پہ، فاریکس نیوز امپیکٹ پہ، فاریکس بروکر، ریگولیٹڈ بروکرز، اور اس کے بعد ہم نے آج بات کی ہے فاریکس میں مارکیٹ میکر بروکر کے حوالے سے. ہم نے گروپ ورکنگ اور آن لائن فاریکس اسکیم پہ بھی بات کی ہے، تھوڑی سی فاریکس بلیک میلرز پہ بھی بات کی ہے، سپریڈ سلپیج اور لیوریج پہ بھی ہم نے بات کی ہے، پیوٹ پوائنٹ مارکیٹ میں ڈیلی ہائی اور لو کے فوائد نقصانات کیا ہیں ان پہ بھی بات کی ہے. پیوٹ پوائنٹ پہ بات آلریڈی ہو چکی ہے. فاریکس انڈیکیٹر اور پرائس ایکشن میں کیا فرق ہے، کرنسی کسی بھی کنٹری کی پولیٹیکل سچویشن کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا گیا ہے، ایک ٹرک اور ایک اسٹریٹجی میں کیا فرق ہے اس پہ بھی بات ہوئی ہے. اور فاریکس آٹو ٹریڈنگ، ایکسپورٹ ایڈوائزر ٹریڈنگ، ان چیزوں کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے، اس حوالے سے بھی بات ہو گئی ہے. بہت زیادہ ٹائم آج آپ لوگوں کو لیا گیا ہے. انشاءاللہ آج کے ٹیوٹوریل کا آپ کی ٹریڈنگ کے لیے ایک اہم سنگ میل ہوگا. کوشش کرنی ہے پوائنٹس کو نوٹ کرنا ہے، اور ان پہ اگلے ایک ہفتہ 10 دن تک ڈیلی نظر دوڑانی ہے، تاکہ یہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہو جائیں. میری اس دعا کے ساتھ اور اس محنت کے ساتھ کہ آنے والا وقت آپ لوگوں کو پرافٹ کا ہو، آپ لوگوں کی کامیابی کا ہو، اور آپ لوگ اس قابل ہو جائیں، آپ کو ہماری ضرورت نہ پڑے، آپ کو کسی کی ضرورت نہ پڑے، اپنے ہی پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے یہ وقت بہت جلد آنے والا ہے. آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال بنتا ہے، کوئی بھی آپ کو ایجوکیشن چاہیے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ